قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، اور جس نے نہیں مانی تو اے نبی ہم نے آپ کو ان کا داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ نے ضرور منوانی ہے ان کو، نہیں مانتے تو نہ مانے، ان کا حساب اللہ پر ہے، لیکن جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ اور یہ بات قرآن حکیم میں نہ بھی ہوتی تو عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ جب رب ذوالجلال نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے تو ان کی بات نہ مانی جائے تو ان کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ان کے آنے کا فائدہ تب ہے کہ ان کی بات مانی جائے، اور ان کی بات اس لیے مانی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، تو جب اس وجہ سے مانی جائے گی تو پھر گویا وہ اللہ کی بات مانی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی بات مانی، میرے امیر کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی، اور جس نے میری طاعت کی اس نے میرے رب کی طاعت کی۔ اس لیے وحی دو طرح کی ہے، ایک وحی مطلوع ہے اور ایک غیر مطلوع ہے۔ مطلوع وہ جس کی تلاوت ہوتی ہے، اس سے مراد قرآن حکیم ہے، اور غیر مطلوع وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی مگر وہ بھی وحی ہے، وہ بھی آسمان سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سارے احکام قرآن میں نہیں ہیں، کچھ ایسے احکام بھی ہیں جو قرآن میں نہیں مگر وہ اللہ کے احکام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہی چہرہ انور ہے، وہی زبان مبارک ہے، وہی ہونٹ مبارک ہے، جن سے الفاظ نکلتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہے تو وہ قرآن بن جاتا ہے، اور اسی چہرہ انور سے، انہی ہونٹوں سے، اسی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے تو وہ سنت بن جاتی ہے۔ ان پر اعتبار کرتے ہوئے ہی ہم نے قرآن کو قرآن سمجھا ہے، کیا خیال ہے؟ ان پر اعتبار کرتے ہوئے ہم نے قرآن کو قرآن سمجھا ہے، اور ان پر ہی اعتبار کرتے ہوئے ہم نے سنت مصطفیٰ کو سمجھا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اس کے رسول کی بات میں فرق نہیں، ذات میں فرق ہے۔ اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے، اور یہ کوئی تھوڑا سا فرق نہیں ہے، اس سے بڑا فرق کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، مگر مخلوق میں ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ذات میں فرق ہے، بات میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ دونوں اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ کی بات بھی اللہ کی بات ہے، اور میرے مصطفیٰ کی بات جو شریعت سے متعلق ہے وہ بھی اللہ کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگ گئے بیت المقدس کی طرف، 17 مہینے نماز پڑھی، پھر اللہ فرماتے ہیں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی آج کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں۔ یہودیوں کو پہلے تو آسرا تھا کہ چلو اور باتیں نہیں تو کم از کم ہمارا قبلہ تو دونوں کا ایک ہے نا، اب قبلہ تبدیل ہوا تو ان کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت بھی ختم ہو گئی، اب ان کی دشمنی بالکل ظاہر ہو گئی۔ کوئی کہتا ہے یہ کوئی تماشا ہے، کبھی ادھر منہ کرو کبھی ادھر منہ کرو، اگر ادھر ہی منہ کرنا تھا تو ادھر کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔
ہم نے تجھے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا تھا، اور اب اس طرف منہ کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ نبی کی بات کون مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے طاعت رسول کے پرچے میں نمبر چیک کرنا چاہتا ہے کہ طاعت رسول میں کتنے نمبر لیتے ہیں۔ عقل مانے نہ مانے، بیوی مانے نہ مانے، امام پیشوا مانے نہ مانے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، ایتھینٹک ہو، بس پھر کوئی حیل و حجت نہیں۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو مومن مرد اور عورت کے لیے دو آپشن نہیں رہتے، ایک ہی رہتا ہے کہ ماننا ہے اور ماننا ہے، کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب کوئی اختیار باقی نہیں ہے۔ انما قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومنوں کا قول جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں مان لیا، سن لیا اور مان لیا، بس تیسری کوئی بات نہیں۔ کسی اور مولوی صاحب سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہو، ہاں اتنے لوگوں سے پوچھو یہاں تک کہ تمہیں وہ مل جائے جو تمہاری مرضی کا بتاتا ہے، اتنا پوچھو۔ ہم کئی دفعہ طالب علم 3-4 بیٹھے ہوتے ایک مجلس میں، ایک کو فون آیا اور تھوڑی دیر بعد ساتھ والے کو آ گیا وہی بندہ وہی سوال، تھوڑی دیر بعد ساتھ والے کو فون آ گیا وہی بندہ وہی سوال، ان کو نہیں معلوم کہ کٹھے بیٹھے ہوئے۔ پوچھتے رہو یہاں تک کہ مرضی کا فتویٰ مل جائے۔ پھر پوچھتا ہے ہاں یہ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، یہ مکروہ ہے کہ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی پوچھتا ہے قربانی کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ فرماتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قربانی کی۔ کہا جی وہ تو مجھے پتہ ہے کی، لیکن میں پوچھ رہا ہوں اس کا حکم کیا ہے؟ پھر وہی جواب دیتے ہیں، پھر پوچھتا ہے، پھر فرماتے ہیں اتعقل، تیری عقل ٹھیک ہے؟ میں تجھے کہہ رہا ہوں اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے قربانی کی، اور تو پھر وہی پوچھتا ہے۔ جب انہوں نے کی تو بس اگلا سوال نہیں بنتا۔ کئی لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ وضو کے واجبات کتنے ہیں اور مستحبات کتنے ہیں اور نماز کے واجبات کتنے ہیں اور ارکان کتنے ہیں۔ صحابہ کرام ان چکروں میں نہیں پڑتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دین کو اس قدر مشکل نہیں بنایا۔ جو انہوں نے طریقہ بتا دیا عمل کرو، بات ختم۔ جو انہوں نے حکم دے دیا مان لو، جس سے منع کر دیا بعد آ جاؤ۔ انہوں نے ناپسند بھی کیا ہو، یعنی مکروہ کا معنی ناپسند، تو بھی ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ انہوں نے حکم دیا ہو واجب نہ بھی ہو تو بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ سوال اس وقت آتے ہیں جب کوئی شخص کوئی حکم والے کام کو چھوڑ بیٹھے، جی میں میرے سے چھوٹ گیا، آپ بتائیں میرے پہ کوئی جرمانہ ہے؟ اگر واجب ہوا تو کوئی جرمانہ ہوگا، اگر مستحب ہے تو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، اگر حرام تھا تو اس کا کوئی کفارہ ہوگا، اگر مکروہ تھا تو کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹ جانے کے بعد، غلطی کر لینے کے بعد کا سوال ہے۔ ابتدائی طور پر یہ سوال کرنا کہ یہ واجب ہے کہ مستحب ہے کہ مکروہ ہے، یہ سوال نہیں بنتا مسلمان کا۔ اللہ اکبر۔ ان کا کام خالی اطاعت کرنا ہوتا ہے۔ تو قبلے کا حکم دیا، فرمایا اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ بات ماننے والا کون کون ہے۔ سبحان اللہ۔
اور سارے قرآن حکیم میں وہ آیت موجود نہیں جس میں اللہ نے 17 مہینے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تھا. تلاش کر لو. 17 مہینے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا جب حکم دیا، قرآن کہتا ہے وہ حکم ہم نے دیا تھا. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، جس پر آپ تھے اس پر ہم نے تجھے بھیجا تھا. مگر جب بھیجا تھا وہ آیت کہاں ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے مگر اللہ نے بطور قرآن نازل نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا اور آپ نے مان لیا. ساتھیوں کو فرما دیا اللہ کا حکم ہوا ہے ادھر منہ کرنا ہے، اور بالکل اپوزٹ سائڈ ہے، ادھر قبلہ ہے تو اس طرف بیت المقدس ہے. مدینہ میں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے مان لیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آیت دکھاؤ کہاں ہے. آپ فرما رہے اتنا بڑا فیصلہ کہ نماز ادھر نہیں ادھر پڑھنی ہے، اس کی آیت دکھاؤ کوئی. بتاؤ یہ قرآن نازل ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ نے فرما دیا، انہوں نے مان لیا. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے احکام ایسے بھی ہیں جو بطور قرآن نہیں بطور سنت نازل ہوئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بالوں کے ساتھ بال لگانے والی پر رب کی لعنت ہے. یہ آنکھوں کے اوپر آئی برو باریک کرنے والیاں، ان پر رب کی پھٹکار ہے. جسم پر پھول بنانا، نام لکھنا، ٹیٹو بنانا، ان پر رب کی پھٹکار اور لعنت ہے. وَهُوَ فِي کتاب اللہ، یہ ساری لعنتیں، یہ سارے احکام، یہ سارا منع کرنا قرآن حکیم میں موجود ہے، اللہ کی کتاب میں موجود ہے. ایک عورت آگے کہنے لگی حضرت میں نے الف لام میم سے لے کر ناس تک سارا قرآن پڑھا، مجھے وہ آیت نہیں ملی جس میں ان تینوں چیزوں کے کرنے پر لعنت کا ذکر ہو. اور آپ نے فرمایا تھا یہ اللہ کی کتاب میں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو کراتی ہی لوجدتی ہی، اگر تو ٹھیک طریقے سے پڑھتی تو تجھے وہ آیت مل جاتی. تیرا اس آیت سے گزر نہیں ہوا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ اس کا رسول دے دے لے لو، جس سے منع کر دے باز آ جاؤ. اور جب اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے تو تم باز آ جاؤ. اور یہ کتاب اللہ ہی ہے، یہی کتاب اللہ ہے، یہی کتاب اللہ ہے. اور جو اللہ کا فرمان ہے نا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ نے یہ نہیں فرمایا انا نحن نزلنا القرآن، نہیں کہا، بلکہ کہا ہم نے نصیحت کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور قرآن بھی نصیحت ہے، سنت مصطفیٰ بھی نصیحت ہے، اور اللہ نے دونوں کی حفاظت کی ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی، اس کا بیٹا دوسرے صحابی کے گھر مزدوری کر رہا ہے. شیطان نے ان سے غلط کام کروا دیا. محلے کے مولوی صاحب نے کہا 100 بکریاں صدقہ کرو تو تیرے بچے کا گناہ دھل جائے گا. اس نے 100 بکریاں دے دی. ایک اور صاحب آیا کہتا ہے یہ تو مسئلہ ہی غلط ہے، 100 بکریوں کا چکر ہی کوئی نہیں. کہتا اچھا. پھر وہ وفد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. آ کر کہتے ہیں حضرت یہ معاملہ ہوا ہے، آپ ہمارا کتاب اللہ سے فیصلہ کریں، آپ ہمارا کتاب اللہ سے فیصلہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا قضین بینکما بکتاب اللہ، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کروں گا. غصہ نہیں کیا کہ میں اپنی مرضی سے کروں تو پھر غلط ہے، میری ٹھاٹھی نہیں مانتے تم، یہ نہیں کہا. میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کروں گا. فیصلہ کیا کیا کہ تیرے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطن ہونا پڑے گا.
100 کوڑے قرآن میں ہیں، 1 سال کی جلا وطنی قرآن میں نہیں ہے، اور آپ نے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کیا تھا میں تیرا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کروں گا۔ ثابت ہوا کہ 100 کوڑے بھی کتاب اللہ ہے، جو کہ سنت میں ہے، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور جلا وطنی بھی کتاب اللہ ہے، جو قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ہے، دونوں کتاب اللہ ہے، دونوں کتاب اللہ، دونوں کی ایتھینٹسٹی ایک ہے، دونوں کی قوت اور طاقت ایک ہے، مگر ان دونوں کی ذات میں بڑا فرق ہے۔ دوسری جو عورت ہے وہ چونکہ شادی شدہ ہے، فرمایا جاؤ، حضرت انیس ان کو کہا اگر وہ اعتراف کر لے، گواہ تو ہے نہیں، تو رجم کر دینا۔ وہ گئے، اس نے اعتراف کر لیا، انہوں نے اس کو رجم کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیشہ سے لوگوں نے اپنے تیر آزمائے، ہمیشہ سے آزماتے رہے ہیں، مگر اس زمانے میں میڈیا تیز ہے تو لوگوں کی شرارتیں بھی تیز ہو گئی ہیں۔ وہ ایسے ہی آڑا تیڑا کوئی نہ کوئی حدیث نکال کر اس کا مرضی کا ترجمہ کر کے کسی نہ کسی آیت سے اس کو لڑا دیتے ہیں، اور دیکھو جی قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے۔ اگر اس طرح لڑانا چاہو تو پھر تو قرآن کو بھی قرآن سے لڑا سکتے ہو، پھر اس کا بھی انکار کرو۔ مودودی صاحب اللہ ان کو معاف کرے، کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام سچا نبی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ فرمائیں گے لوگوں میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب انہوں نے دونوں کو مخالف سمجھا، حالانکہ ان 3 میں سے 2 قرآن میں موجود ہیں۔ بہن کو، بیوی کو بہن کہا بت کس نے توڑے؟ کہا یہ بڑے بت نے توڑے۔ اور کہا میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ میلے پر نہیں جاؤں گا۔ اب انی سکیم بھی قرآن میں ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بھی قرآن میں ہے۔ اگر لڑانا ہے تو پھر آؤ نا میدان میں، کرو انکار قرآن کا۔ تو نہ قرآن کے خلاف ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن رب کی کلام نہ ہوتی تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ نہ قرآن کے خلاف ہے، نہ سنت صحیح سنت کے خلاف ہے، اور نہ قرآن صحیح سنت کے خلاف ہے۔ پیچھے رب ذوالجلال کے سے دونوں چیزیں صادر ہوتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، ان میں اختلاف نہیں ہے۔ کسی کی سوچ کا اختلاف ہوگا، کسی کی کم فہمی کا اختلاف ہوگا، حقیقت میں صحیح سنت اور آیت کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت شدت کے ساتھ، باریکی کے ساتھ جیسے حکم صادر ہوتا عمل کرنے لگ جاتے، لیٹ نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ما کننا نتجاوز 10 آیات حتی نعلم ما فیہ من العلم والعمل، ہم 10 آیتیں پڑھ کر 11ویں آیت شروع نہیں کرتے تھے جب تک 10 کو سمجھ نہ لیتے، 10 پر عمل نہ کر لیتے۔ فاکتمل القرآن واکتمل العمل، جیسے جیسے حفظ قرآن مکمل ہو جاتا، فہم قرآن بھی مکمل ہو جاتا، عمل بالقرآن بھی مکمل ہو جاتا، اور تلوار کے ساتھ اس کو نافذ بھی کر دیا جاتا۔ اس زمانے میں حافظ قرآن کا معنی یہ نہیں تھا کہ اس کو ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا، ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا۔ حافظ قرآن کا مطلب اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ مکمل عالم دین ہے۔ تو عزیز بھائیوں،
کئی واقعات ہیں صحابہ کرام کے، ذاتی فیصلے وہ بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں تو اس پر بھی عمل کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہنے لگی حضرت 3 آدمیوں نے میرے ساتھ شادی کا پیغام بھیجا ہے، ایک معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک ابو جہم اور ایک اسامہ بن زید، تو میں کس کے ساتھ شادی کروں؟ آپ نے فرمایا جو معاویہ ہے نا یہ تو کنگلا ہے، اور جو ابو جہم ہے نا یہ بہت پٹائی کرتا ہے، تو اسامہ سے شادی کر لیں۔ کہنے لگی اسامہ غلام کا بچہ، کالا کلوٹا، شدید کالا رنگ تھا ان کا، اور عجیب بات یہ ہے یہ انہوں نے زبان سے نہیں کہا، اشارے سے اور چہرے کی کراہت کے ساتھ کیا، اظہار کیا۔ والد ان کا اسامہ بن زید کا، زید نہایت خوبصورت سفید رنگ کا تھا اور بیٹا نہایت کالے رنگ کا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں سے بڑی محبت تھی۔ جہاں حسن اور حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ران پر کھیلتے تھے، وہاں دوسری ران پر اسامہ بن زید کھیلتے تھے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا لیکن اللہ اس کے رسول کی طاعت تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کہنے لگی اچھا تو ٹھیک ہے۔ فرماتی ہیں انہوں نے میں نے شادی کر لی اسامہ سے، ہمارا ایسا اچھا رشتہ چلا کہ لوگ ہماری مثالیں دیتے تھے اور لوگ ہم پہ رشک کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب بنت جحش ام المومنین رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کا رشتہ مانگ لیا زید کے لیے جو آپ کا بیٹا بنا ہوا تھا، اسی اسامہ کا والد۔ کہنے لگی غلام ہے، میرا نسب قریشی ہاشمی، یہ غلام ہے۔ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، شادی کرنی ہے تو نے؟ تو کہنے لگی ٹھیک۔ طاعت کی، فرما برداری کی، اس طاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کی شادی خود رسول اللہ سے کروا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذاتی باتیں بھی جو جس میں آپ کو اختیار ہے وہاں بھی وہ اپنا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، اتنا اس قدر طاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ بھوک لگی ہوئی ہے، شدید بھوک ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، حالت خراب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میری حالت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میرے ساتھ آ۔ میں پیچھے چل پڑا، اپنے گھر لے گئے۔ کسی نے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا ہوا تھا، بڑا دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ واہ بھائی واہ، پیالہ دودھ کا پیوں گا آج، مزہ آ جائے گا۔ شدید بھوک، اگر آپ کو روزہ لگا ہوا ہو تو آپ کو کیفیت یاد ہوگی، مگر اس بیچارے کو پتہ نہیں 3 دن سے کھانا نہیں ملا، مگر آپ کی چوکھٹ نہیں چھوڑتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں، نئی وحی کوئی نازل ہوئی ہو اور آپ کوئی بات بتائیں اور میں نہ سن سکوں، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا ابو ہریرہ جا صفے کے طالب علم سارے بلا لیں۔ اب یہ طاعت آسان ہے؟ یہ فرما برداری آسان ہے؟ کہتے میں نے دل میں کہا، مجھے یہ بات بڑی بری لگی کہ یار آپ وہ سب پئیں گے تو میرے لیے کیا بچے گا، مگر نبی کی فرما برداری کے بغیر چارہ نہیں تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں گیا، میں نے سب کو بلایا، پھر بھی ایک آپشن تھا کہ ابو ہریرہ آپ پی لو، اگر بچ گیا تو یہ پی لیں گے۔ کہا نہیں، ان سے شروع کرو، سب کو پلاؤ۔ اب میرے دل میں آیا کہ دیکھو کیا بنتا ہے، کچھ نہ ملے تو صبر آسان ہوتا ہے، ملے بھی اور وہ بھی آپ کسی اور کو پلا رہے ہو اور خود بھی 2-3 دن سے بھوکے ہو، یہ طاعت تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ اور میں نے سب کو پلایا، سب سیر ہو گئے، پھر فرمایا آپ پیو۔ میں نے پینا شروع کیا، بچا کر رکھ دیا کہ آپ پی لیں۔ فرمایا نہیں اور پیو۔
میں نے اور پیا، پھر میں اور پیو، میں نے اور پیا۔ کہنے لگا حضرت اب تو یہاں تک آ گیا، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آپ نے پکڑا اور خود تناول فرمایا تو پیالہ ختم ہوا۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیر، سب کو پلا کر پیتا ہے، اور یہ ہے فرما برداری کی برکات۔ اللہ اکبر۔ خیبر کا موقع ہے، صحابہ کرام کو، مجاہدین کو بھوک لگی ہوئی ہے، انہوں نے اس وقت گدھے حلال تھے، گدھے ذبح کیے، ہنڈیاں چڑھا دی، خوشبو آ رہی ہے گوشت کی، بھوک شدید لگی ہوئی ہے۔ ادھر سے رب الجلال کا حکم آ گیا، گدھا حرام ہے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، لوگوں ان اللہ و رسولہ یحرمان الخمر یحرمان خمر الاہلیہ، اللہ اس کے رسول نے شراب بھی حرام کی ہے اور گدھے کا گوشت بھی حرام کر دیا ہے۔ اور فرمایا چلو فوراً حکم دیا ساری دیگیں الٹا دو، شدید بھوک ہو، گوشت پکا ہوا ہو تو تعویل کرنے کو دل چاہتا ہے نا کہ چلو آج چلو اس دفعہ چھوڑ دو، اگلی والی شروع کریں گے، کل سے نماز شروع کریں گے۔ اب کی بار پتہ نہیں اس آدمی کو صحیح سمجھ آیا بھی نہیں آیا جو ہمیں بتانے کے لیے آیا ہے، اب کی بار کھا لو بعد میں کریں گے۔ فوری طور پر گوشت کو الٹا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں شراب پلا رہا تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور لوگوں کو۔ انس چھوٹی عمر کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے کے وقت 10 سال کے تھے، تو چھوٹا بچہ ظاہر بڑے بڑوں کی خدمت کرتا ہے، تو میں سب کو شراب پلا رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی کھڑا ہوا کہتا ہے، لوگوں اللہ اس کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ فوری طور پہ فرماتے ہیں انس، ابو طلحہ کہتے ہیں انس سارے مٹکے گرا دے، پھر کہا ان کو توڑ بھی دے۔ کہتا میں نے کوئی چیز ماری مٹکے کے پیندے پہ اس کو توڑ دیا، حتیٰ کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی۔ انسان کہتا ہے جی اس وقت میرے نشہ کرا ہوا تھا، میں نے اور پی لی، مجھے سمجھ نہیں آئی، ہاں آئندہ نہیں پیوں گا۔ بالکل نہیں، کوئی تعویل کی گنجائش نہیں، جب آپ نے فرما دیا تو بس ہاتھ کھڑے ہیں، اب کوئی گنجائش نہیں، جو حکم ہو گیا وہ کرنا ہے، جس نے منع کر دیا اس سے رکنا ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے، لوگ کھڑے ہیں، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود آ رہے تھے، ابھی جوتیوں والی جگہ پر تھے، پیچھے دروازے پہ وہیں بیٹھ گئے، وہیں سارا خطبہ سن لیا۔ ہاں انہوں نے جب آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا عبداللہ آپ آگے آ جاؤ۔ وہ طاعت کرتے ہوئے ایک قدم آگے نہیں بڑھے، حکم ہو گیا بس وہیں بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تھے غالباً، وہ بازار میں تھے، جب انہوں نے بات سنی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے، وہ آگے نہیں بڑھے۔ یہ ان کا جذبہ اطاعت تھا۔ احزاب کے موقع پر شدید سردی تھی، مدینہ کی سردی آپ کے لاہور سے کم نہیں ہوتی، تبوک سے برفانی ہوائیں آتی ہیں، شدید سردی ہے، خندق کے اس پار دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر مسلمان بیٹھے ہوئے۔ فرمایا رات ٹھٹھرتی رات میں کون جائے گا خندق پار کرے گا اور دشمن کی جاسوسی کر کے مجھے بتائے گا؟ کوئی نہیں بولا، اتنی شدید سردی ہے اور پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں، کوئی نہیں بولا، کمال طاعت کا جذبہ ہونے کے باوجود کوئی نہیں بولا۔
فرمایا کون جائے گا آج مجھے وہاں سے خبر لا کر دے گا؟ پھر کوئی نہیں بولا۔ تیسری بار فرمایا حذیفہ اٹھو، جاؤ جا کر خبر لے کر آؤ۔ کہتے اب تو مجھے جانا ہی پڑنا تھا۔ میں گیا، فرمایا خبر لانی ہے، ان کو ہمارے خلاف ابھارنا نہیں ہے۔ خندق کراس کی تو ان کے پہرے دار نے کہا جی ادھر سے کوئی بندہ آ گیا، اپنے اپنے گروپ میں چیک کرو کس کے گروپ میں بندہ زیادہ ہے۔ تو جس گروپ میں جا کر بیٹھے، اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، فوراً کہتے ہیں تیرا کیا نام ہے اور تیرا کیا نام ہے؟ بجائے اس کے کہ وہ پوچھے، خود ہی نام پوچھنا شروع کر دیا، خود ہی رپورٹ دے دی ادھر کوئی نہیں آیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے تیر کو کمان پر رکھ لیا تھا، سامنے میرے ان کا سالار لشکر ابو معاویہ بن ابی سفیان اس وقت کفر پر تھے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا میں قریب تھا کہ تیر لازمی 100% ان کی گردن کو کراس کرتا ہوا نکل جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کو ہمارے خلاف ابھارنا نہیں۔ یہ طاعت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ نوجوان کہتا ہے میں گھر سے جہاد کے لیے آیا ہوں اور امیر مجھے جہاد سے روک رہا ہے، یہ تلواریں اور تیر کس کام کے؟ میں دشمن پر قابو پا چکا، سامنے دشمن ہے، تیر پہ ہدف لگے گا، اور یہ کہہ رہے ہیں مت مارو۔ یہ جہاد کا امیر ہے یا منع کرنے کا امیر ہے؟ عجیب امیر ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کہتے ہیں مت لڑو، گھر سے کیا کرنے آئے دو؟ ہمارے لڑکے یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حکم دیا جتنا کام کرنا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ واپس آ گئے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کندھے سے چادر اتار کر مجھے دی، اور مجھے اتنی اس میں گرمی محسوس ہوئی، میں سو گیا، صبح تک سوتا رہا، صبح مجھے انہوں نے خود اٹھایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس طریقے سے ان کی طاعت اور فرما برداری ہوتی تھی، ہر بات میں وہ آپ سے پوچھ کر چلتے اور آپ کی بات کو مانتے تھے۔ واضح قسم کا حکم تو دور کی بات ہے، آپ کے ماتھے کے تیور ان سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ ایک آدمی نے ڈبل سٹوری منزل گھر بنا لیا، کسی سے پوچھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا گھٹے گھٹے نظر آئے مجھے، کہا ہاں تیرا مکان دیکھ کر پریشان تھے، جا کر گرا دیا اس کو۔ ایک آدمی نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی، فرمایا یہ اتار دے، مرد کے لیے جائز نہیں، پھینک دی۔ کسی نے کہا چلو کسی اور کو دے دو، تم نہ پہنو، کہا نہیں، انہوں نے فرما دیا پھینک دو، تو بس میں اب اس کو ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ جیسے آپ کا حکم سنا، مانتے چلے گئے۔ آج ہم حکم سن کر اس پر غور کرتے، اس کو پوچھتے پوچھاتے، یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی گنجائش مل جائے تو اس کو حاصل کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے آپ نے ایک قبطی جوڑا دیا، میں نے وہ جوڑا پہنا، ٹخنوں سے نیچے تھا، آپ نے فرمایا جتنا حصہ نیچے جا رہا ہے یہ آگ میں جائے گا، اوپر کر لیا۔ یہ نہیں کہا نہیں میں تکبر نہیں کرتا، وہ تو صحابہ تھے نا، نعوذ باللہ وہ کرتے ہوں گے، میں نہیں کرتا۔ تیرے پاس تکبر کا کوئی آلہ ہے جو تم نے چیک کیا ہے؟ حکم ہو گیا، بات ختم، منع کر دیا، بات ختم۔ واضح قسم کے احکام ہیں، عورتیں اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں اور یہ شلوار اوپر رکھتی ہیں، مردوں کو کہا تم اوپر رکھو، یہ نیچے رکھتے ہیں۔ ضد بنائی ہوئی اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور صدقے واری بڑھے جاتے ہیں۔ تو بھائیوں، قربانی کا فلسفہ یہ ہے، بکرا ذبح کرنے سے بات نہیں بنے گی، اپنی خواہشات کی قربانی کرو، اپنی ترجیحات کی قربانی کرو، اللہ اس کے رسول کی بات مانو، حکم ہو جائے، ایتھینٹک ہے یہ چیک کر لو، یہ آپ کا حق ہے۔
جب پتہ چل جائے کہ واقعتاً آپ کا حکم ہے تو مان لو، پتہ چل جائے واقعتاً آپ نے منع کیا تو باز آ جاؤ، پھر کوئی گنجائش نہیں۔ اور یاد رکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے کام کا حکم نہیں دیتے جو تیرے لیے نقصان دہ ہو، کبھی ایسی چیز سے منع نہیں کرتے جو تیرے فائدے کی ہو۔ جب بھی منع کریں گے تیرا ایمان ہونا چاہیے، جب بھی منع کریں گے وہ تیرے نقصان کی چیز ہوگی، جب بھی حکم دیں گے تیرے فائدے کی چیز ہوگی، دنیاوی حساب سے بھی اور آخرت کے حساب سے۔ اب آپ دیکھ لو شلواریں نیچے رکھنا، اس پر اتنی شدت ہے، فرمایا نہ اللہ اس کو دیکھے گا نہ اس سے بات کرے گا، اس کو دردناک عذاب دے گا جو شلوار نیچے رکھتا ہے، پتلون نیچے کرتا ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ دوسری بھی بخاری کی روایت ہے کہ اس کو جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا، اور اوپر رکھو تو یہ ٹانگیں اس پر سورج لگے تو وائٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ عورت کو عورت کی نسوانیت سے وائٹامن ڈی ملتا ہے اور مرد کو دھوپ سے ملتا ہے، اس لیے اس کو ڈھانپنے کا حکم دیا، اس کو پنڈلی اوپر کرنے کا حکم دیا، شلوار اوپر کرنے کا حکم دیا۔ اور نہ جانے قیامت تک کتنے فائدے سائنسدان حاصل کرتے رہیں گے، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ان کے حکم میں کوئی شر کا پہلو نہیں ہے، اور جس سے انہوں نے منع کر دیا وہ شر ہی شر ہے، اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ اس ایمان کے ساتھ ان کی بات مانتے چلے جاؤ، یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا